کا دل ڈرے گا اور ایمان بڑھے گا تو آپ برائی سے رک جاؤ گے. فار ایگزامپل اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. قرآن میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کا بھی کہیں تو تم نے بدتمیزی یہ وغیرہ ان کے ساتھ نہیں کرنی, آپ طریقے سے ڈیل کرو, ان کی بات نہیں مانی لیکن بدتمیزی نہیں کرنی. تو جب انسان نے اگر یہ آیات نماز میں تلاوت کی ہیں, ٹھیک ہے, یا اس نے قرآن کو پڑھا ہے, تو وہ آبویسلی اس کو ریمائنڈ ہو گیا کہ یار میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا ہے. ایسے ہی اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے رشوت نہیں لینی, چوری نہیں کرنی, اگر یہ آیات انسان جو ہے وہ نماز میں پڑھتا ہے, فاتحہ کے بعد پڑھتا ہے, تو کیا ہوگا جب وہ اپنی عام زندگی میں اس نے یہ اس کا ایمان ریفریش ہو تو وہ برائی سے رک جائے گا. پھر اس کے بعد اور قرآن میں یہ بھی ملتا ہے کہ نماز جو ہے وہ وسجد وقترب, جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو انسان اللہ کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, سجدہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, سجدے میں انسان نیچے ہی بالکل گر جاتا ہے. مطلب کہ ایک بندے کے آگے ایک سرنڈر کرنے کی بھی حدیں ہوتی ہیں. مطلب ایک سرنڈر یہ بھی سرنڈر کرنا ہے, پھر رکوع میں جانا بھی ایک قسم کا سرنڈر ہے, لیکن ایک سرنڈر ہے کہ انسان نے اپنا جو ماتھا ہے وہ زمین پہ مٹی پہ اس کو رکھ دیا کہ بھائی میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, میں اتنی عاجزی کی انتہا ہو گئی. تو انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اور بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اس کا ترجمہ آپ تھوڑا سا بتا دیں. اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ. وہی نا, جب انسان نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو صبر ملتا ہے. نماز میں پھر کیا آ گیا, نماز میں قرآن ہی ہے, مطلب جدھر سے بھی گھوم کے آ جاؤ ہم نے رہنا قرآن پہ ہی ہے. تو یہ بیسیکلی ہم نے مقصد ڈسکس کیا تھا کہ نماز کا یہ ہے. اب ہم نے پریکٹیکلی یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم اس دن باتیں کر رہے تھے اور ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ نماز پڑھ کے برائی سے رکنا ہے, بے حیائی سے رکنا ہے, ایمان بڑھنا ہے, اب یہ کیسے ہوگا؟ تو ہم اس کے لیے نماز کے ذرا اندر ڈائیو کرتے ہیں, نماز کی ٹرانسلیشن اور بیسک انڈرسٹینڈنگ کو سمجھتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری نماز میں خشوع خضوع ڈیڈیکیشن یہ چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی. تو شروع کرتے ہیں. جب ایک عام انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ نماز کے لیے وہ کھڑا ہوا, فجر کی نماز کے لیے, تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں 2 فجر کی نماز 2 سنتے, میں ادھر بیریہ ٹاؤن میں کھڑا ہوں تو فجر کا وقت, نیچے امام کے, یہ ایسے اس طرح کی کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے نیت جو ہے نا, نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے. بالکل ایسی ہے کہ انسان نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں. جیسے وہ آتا ہے نا کہ انسان جب نیت کرتا ہے اچھا کام کرنے کی, ٹھیک ہے, تو اس کو ثواب لکھا جاتا ہے اس کا. تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے, نہ کہ بول کے یہ کہنا کہ میں 2 فرض پڑھنے لگا ہوں فجر کے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. ایون کہ احادیث میں بھی اگر آپ دیکھیں یا قرآن میں بھی دیکھیں تو اس چیز کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملتی. تو آئی تھنک سو جتنا میں نے علماء کو اسٹڈی کیا, ریسرچ کی, تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بس آپ کو دل میں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو ہے لاجیکل سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے آئے ہیں, 2 فرض پڑھنے لگے ہیں, 2 سنت پڑھنے لگے ہیں. کر رہے ہو تبھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس نماز کے یار جب آپ وضو سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرنے آئے ہو. تو یہ نیت والا جو یہ چیز ہے نا, یہ آئی تھنک سو کہ یہ اتنی کوئی لاجیکل نہیں ہے, اور اس کی قرآن اور حدیث سے بھی کوئی دلیل نہیں ملتی, اوتھینٹک نہیں ملتی. تو یہ چیز تو بالکل اس کو ہم سائڈ پہ کریں گے, یہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے اکارڈنگ ٹو حدیث اینڈ قرآن. اس کے بعد جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے, مطلب نماز کے لیے کھڑا